ماما ہم کہاں جا رہے ہیں؟ چھوٹی سی انزش نے رابعہ سے پوچھا۔ بیٹا بس تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ گاڑی ایک حویلی میں داخل ہوئی اور 16 سالہ انزش اپنی ماں کے ساتھ نیچے اتری۔ وہ دونوں اب حویلی کے اندر جا رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوئیں، سامنے سے سیڑھیاں اترتے ایک 45 سالہ مضبوط مرد کو دیکھتے انزش کی اپنی ماں کے ہاتھوں پر گرفت سخت ہوئی۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی یہاں آنے میں؟ مسٹر ظہیر عباسی نے نیچے آتے رابعہ سے پوچھا۔ نہیں، سب ٹھیک ہے، رابعہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ماما یہ انکل کون ہیں؟ انزش نے اپنی ماں کا ہاتھ تھامے پوچھا۔ انزش یہ تمہارے نئے بابا ہیں، رابعہ نے خود کو کمپوز کرتے کہا، جبکہ انزش کا تو حیرت سے منہ کھلا رہ گیا۔ بابا؟ زیر لب دہراتے وہ اس شخص کو دیکھنے لگی۔ کیا اچھا نہیں لگا مجھ سے مل کر؟ مسٹر ظہیر نے انزش کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اس کی گردن سے نیچے کمر کے خم تک سہلایا۔ انزش کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹی، اس کے چہرے پر ہراساں احساسات دیکھتے ظہیر صاحب کافی محظوظ ہوئے۔ وہ 16 سال کی تھی، لیکن اس کے جسم کی بناوٹ اسے اپنی عمر سے 2 سال بڑا ہی دکھا رہی تھی۔ اس کے خوبصورت نین نقش اور بھرا بھرا جسم کسی کو بھی اپنی طرف راغب کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور مسٹر ظہیر کو وہ بری طرح اٹریکٹ کر گئی تھی۔ چلو اندر آؤ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ مسٹر ظہیر نے انزش کی جانب پیار بھری نظروں سے دیکھتے پوچھا، جبکہ رابعہ اپنے کمرے کو دیکھتی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے قسمت یوں بھی بدل سکتی ہے۔ ایک عام سے گھر سے وہ ایک بہت بڑے گھر کی مالکن بن گئی تھیں۔ آپ کا گھر بہت پیارا ہے ظہیر صاحب، رابعہ نے خوش ہوتے تعریف کی۔ میں تو واقعی خوش قسمت ہوں کہ آپ جیسے شخص میری زندگی میں آ گئے، ورنہ آپ جتنے امیر ہیں آپ کو تو کوئی بھی مل جاتی۔ وہ جام سی لڑکی کو آپ نے اپنے لیے چنا، میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے۔ رابعہ کی باتوں پر ظہیر نے معنی خیز نظروں سے سہمی کھڑی انزش کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ اسے یہاں نہیں رہنا۔ اچھا تم فریش ہو جاؤ، میں میری انزش کو اس کا روم دکھا دوں۔ آ جاؤ انزش، وہ بہت محبت سے بولے، جبکہ انزش ڈر کے ماں کے ساتھ چپک گئی۔ ارے انزش بیٹا ڈرو نہیں، یہ بابا ہی ہیں، اب سے یہ تمہارا خیال رکھیں گے، رابعہ نے اسے پیار سے سمجھایا۔ نہیں ماما، مجھے نانو کے پاس واپس جانا ہے۔ انزش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ بری طرح کانپنے لگی تھی۔ بیٹا اب یہی ہمارا گھر ہے، اب سے ہم دونوں یہیں رہیں گے، رابعہ نے اسے سمجھایا، لیکن انزش ظہیر کی آنکھوں میں اپنے لیے کچھ الگ سا دیکھ چکی تھی، اور وہ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے دکھ سے ماں کو دیکھا، جو وہ محسوس کر رہی تھی اس کی ماں کیوں نہیں محسوس کر پا رہی تھی۔ آؤ انزش، شروع میں تھوڑا مشکل لگے گا، لیکن پھر تم عادی ہو جاؤ گی۔ کم ود می، وہ اس کی کلائی تھامے باہر نکلا۔ انزش نے گھبرا کر اپنی کلائی چھڑوانی چاہی، لیکن ناکام ہی رہی۔ ان کے جانے کے بعد رابعہ مسکراتے ہوئے ایک گہرا سانس بھرتی کبرڈ کی جانب بڑھ گئی۔ ڈھیروں بوتیک سٹائل کے مہنگے لیڈیز ڈریسز کو دیکھتے رابعہ بے انتہا خوش ہوئی۔ ساری زندگی محرومیوں کی نظر ہوئی تھی۔ باپ کی وفات کے بعد ماں نے ماں باپ دونوں بن کے پالا۔ 2 ہی بہنیں تھیں، دونوں کو اچھی تعلیم دلوائی۔ رابعہ خیالوں کی زندگی میں رہنے والی لڑکی تھی تو سمیرہ حقیقت پسند۔ رابعہ کو یونیورسٹی میں عباس سے جنونی قسم کا عشق ہو گیا۔ وہ بہت امیر کبیر لڑکا تھا۔ رابعہ کی خوبصورتی پہ وہ بھی مر مٹا، لیکن اس کے گھر والے اس کی شادی غریب لڑکی سے کرنے کو تیار نہ تھے۔ دونوں نے بھاگ کے چھپ کر شادی کر لی۔ نیا نیا عشق کا بھوت سوار تھا، دونوں ہی شروع میں ایک دوسرے کی محبت میں پور ڈوبے ہوئے تھے، لیکن وقت گزرتے انہیں احساس ہوا کہ صرف محبت سے پیٹ نہیں بھرتا۔ عباس شاہانہ طرز زندگی جینے والا لڑکا تھا، جبکہ رابعہ کو بھی اس کے دولت مند ہونے پر اپنی زندگی سہل بنانی تھی۔ دونوں ہی کو بہت بری طرح اپنی غلطی کا احساس جاگا۔ وقت تھوڑا اور آگے سرکا، رابعہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ اب عباس کو حقیقتاً اپنی اس شادی پر پچھتاوا ہوا۔ رابعہ صرف 19 سال کی تھی اور وہ 22 سال کا، جب دونوں ماں باپ بن گئے۔ عباس بہت زیادہ اپسٹ ہو گیا۔ کہاں تو وہ رابعہ کا اور اپنا پیٹ نہیں بھر پاتا تھا، کہاں اب ایک بیٹی کا بوجھ۔ ہاں، اس وقت عباس کو بیٹی ایک بوجھ ہی لگی تھی۔ ایک چھوٹی سی فرم میں جاب کرتے ایک دن ان کی ملاقات اپنے بھائی سے ہو گئی، اور انہوں نے اپنے جان سے پیارے بھائی کو اس حال میں دیکھا تو بے انتہا دکھی ہوئے۔
اور پھر اپنے بابا سے چھپ کر ان کی مدد کرنے لگے۔ ایک اچھی کمپنی میں انہیں جاب بھی دلوائی اور ان کو اچھا سا گھر بھی۔ زندگی زیادہ نہ سہی تھوڑی سی سہل ہو گئی تھی۔ دونوں کی جو آئے دن لڑائیاں تھیں ان میں کمی ہو گئی تھی۔ زندگی اور آگے بڑھی۔ انہی دنوں رابعہ کو معلوم ہوا کہ وہ پھر سے ماں بننے والی ہے، تو اس نے حالات کے پیش نظر بنا کسی سے کچھ کہے اپنا بچہ ضائع کر دیا، جس کا ان کے شوہر عباس کو علم نہ ہوا۔ لیکن پھر کافی عرصے بعد ان پر یہ راز کھلا، کیونکہ رابعہ کی ایک رازدار دوست بھی تھی جس نے رابعہ سے لڑائی کی صورت میں رابعہ کا بھانڈا پھوڑ دیا اور ثبوت بھی دیے۔ وہ بے انتہا غصے میں گھر میں آ رہے تھے کہ راستے میں کار ایکسیڈنٹ میں ایٹ دی اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس وقت انزش 8 سال کی تھی۔ وہ ماں کے گھر واپس آ گئیں۔ شوہر کے چلے جانے کے بعد اس کرائے کے گھر میں کیا کرتی؟ ماں نے بیٹی اور نواسی دونوں کو رکھ لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ انزش 16 سال کی ہو رہی تھی۔ رابعہ نے دوبارہ شادی نہ کی، بلکہ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کر رہی تھی، جہاں سے انزش نے بھی میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ لیکن ظہیر صاحب ایک فنکشن میں ایز اے گیسٹ آئے اور یوں وہ انزش اور رابعہ کی زندگی میں شامل ہو گئے۔ وہ ماضی کی یادوں سے نکلیں اور ایک ڈریس لیتی باتھ روم کا رخ کر گئیں۔ ان جیسے کپڑوں کا تو بس سوچ کے ہی رہ جایا کرتی تھیں۔ امیر کبیر شخص عباس سے شادی کر کے بھی وہ ترسی ہوئی زندگی ہی گزارتی آئی تھیں۔ اب ظہیر صاحب کے اچانک اس کی زندگی میں آ جانے پر وہ بہت مسرور تھیں، جبکہ آنے والے قیامت خیز وقت سے بالکل انجان۔ یہ دیکھو کیسا لگا یہ کمرہ۔ وہ انزش کا نرم و نازک ہاتھ تھامے اسے ساتھ والے کمرے میں لائے، جو انتہائی جدید طرز کا تھا اور بے انتہا خوبصورت بھی۔ تمہاری ضرورت کی ہر شے یہاں موجود ہے انزش، اور بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا جھجک کہہ دینا۔ وہ اس کے گال کو بہت پیار سے چھوتے بول رہے تھے۔ مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ انزش بری طرح سہم گئی تھی۔ دیکھو انزش، ماما کا ہاتھ پکڑ کے چلنا چھوڑ دو، اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ وہ اس کے گال پر انگوٹھا رب کرتے پوچھ رہے تھے۔ جی 16 سال کی ہوں۔ وہ آنکھوں میں خوف لیے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ 16 برس کی؟ بالی عمر کو سلام، اے پیار تیری پہلی نظر کو سلام۔ وہ ذرا سا گنگنائے تھے۔ وہ تقریباً اس سے 29 سال چھوٹی تھی، لیکن ظہیر صاحب کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں اس عمر میں آ کے پھر سے عشق ہو گیا ہو۔ وہ چھوٹی سی لڑکی ان کے حواسوں پر چھا گئی تھی، اور ایسی چھائی کہ اس کی خاطر اس کی ماں کو بیاہ کر لے آئے۔ ظہیر صاحب کو کسی ضروری کال کی وجہ سے جانا پڑا تو وہ اسے ایکسکیوز کرتے باہر نکل گئے۔ انزش نے اپنا رکا سانس بحال کیا۔ صد شکر تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ وہ گھبرائے ہوئے اس کمرے سے باہر نکل آئی۔ اتنا بڑا گھر تھا لیکن وہ خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی تھی، جبکہ اس کی نانوں کا گھر بہت ہی چھوٹا تھا، پر وہ اس کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھی۔ وہ ماں کے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ اپنی ماں کو نئے کپڑوں میں سجا دیکھ وہ منہ کھولے گنگ رہ گئی۔ اس کی ماں کی عمر لگ بھگ 36 سال تھی۔ وہ ابھی بھی جوان ہی تھیں اور لال رنگ کا خوبصورت جوڑا پہنے وہ اس وقت ایک اپسرا لگ رہی تھیں۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ انزش کی ماما ہیں۔ ماما آپ؟ کیا ہوا؟ پیاری لگ رہی ہوں نا؟ انزش میں بہت خوش ہوں۔ فائنلی جو میں چاہتی تھی وہ مجھے مل گیا۔ ایک خوبصورت شوہر، ایک بہت بڑا محل جیسا گھر، دولت، نوکر چاکر، امیروں کا لائف سٹائل، سب کچھ مل گیا نا؟ اللہ نے میری سن لی۔ وہ خوشی سے اپنی بیٹی سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کر رہی تھیں۔ ماما مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے نانوں کے گھر واپس جانا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ تم پاگل ہو، وہاں اس چھوٹے سے بوسیدہ گھر میں جا کر کیا کرو گی؟ اس شاہانہ طرز زندگی کے لیے لڑکیاں ترستی ہیں۔ تمہیں تمہاری ماں کی وجہ سے یہ سب مل رہا ہے۔ ایک عیاشی کی زندگی گزارو گی، بجائے خوش ہونے کے تم واپس جانے کی بات کر رہی ہو۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہوتی اپنے گیلے بالوں کو کنگھی کرنے لگی۔ ماما وہاں اس چھوٹے سے گھر میں مجھے سکون محسوس ہوتا ہے، مجھے نانو یاد آ رہی ہیں۔ وہ نم لہجے میں بولی۔ ہاں تو ملوا لایا کروں گی کبھی کبھار۔ چلو اب جاؤ اپنے کمرے میں، اور زیادہ وقت وہیں رہنا، یہاں نہیں آنا۔ کیا پتہ ظہیر کو اچھا نہ لگے۔ ہماری پرائیویسی کے لمحے خراب نہ کرنا، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ ماما کیا آپ بابا کو بھول گئی ہیں؟ انزش کی بات پہ رابعہ کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرایا۔
وہ ماضی تھا، ختم ہو گیا، اس لیے دوبارہ اس بارے میں بات نہ کرنا۔ اور ہاں، جس چیز کی ضرورت ہو ظہیر سے کہہ دینا۔ کوشش کرو انہیں بابا کہو۔ اگر وہ تمہارا خیال رکھتے ہیں تو بدلے میں تمہیں بھی انہیں عزت اور مان دینا چاہیے۔ وہ اسے رسانیت سے سمجھاتی اب لپسٹک لگا رہی تھیں۔ آپ نے نکاح کب کیا ظہیر انکل سے؟ دل میں خفتہ سوال انزش نے کر ہی لیا۔ اگلے پل رابعہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ نکاح کیا ہے تو یہاں ہونا، اور میری ماں نہیں ہو تم۔ ماں بننے کی کوشش بھی مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے کہتی اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ اچھے خاصے موڈ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ اب منہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ اسے جھڑک کے بولی تو انزش وہاں سے فوراً باہر نکلی اور روتے ہوئے اپنے لیے مختص کیے کمرے میں چلی گئی۔ اندر جاتے ہی وہ دروازہ لاک کر گئی تھی اور وہیں بیٹھتی رو دی۔ کیسے سمجھاؤں ماما آپ کو؟ یہ شخص اچھا نہیں ہے، اس کی نظریں گندی ہیں آپ کی بیٹی پر آپ مجھ پر یقین نہیں کریں گی۔ وہ بلک کر رہ گئی تھی۔ انزش کو یہاں آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس کا ایڈمیشن ظہیر صاحب نے بہت بڑے کالج میں کروا دیا۔ ہر طرح کی سہولت سے اسے نوازا تھا، سب کچھ اسے مہیا کیا گیا، لیکن اس 1 ہفتے میں وہ بہت کم گھر آئے تھے، بلکہ رات کو تو وہ آئے ہی نہیں۔ اس کی ماما تھوڑا اپسیٹ ہو گئیں۔ انہیں اس محل کے ساتھ محل والا بھی چاہیے تھا، جو انہیں دن کو تو میسر ہوتا لیکن رات کے وقت وہ حویلی نہ آتے۔ پر انزش بہت مطمئن ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ اطمینان بھی عارضی تھا۔ 2 ہفتے بعد وہ رات کے وقت اچانک گھر آ گئے اور آتے ہی سیدھا انزش کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ جو مطمئن انداز میں بنا دروازہ لاک کیے سو رہی تھی، اچانک اپنے بستر پر کسی کی موجودگی محسوس کرتی وہ کانپ اٹھی، جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ ارے کیا ہوا؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ میں ہوں۔ ظہیر صاحب نے محبت سے اسے واپس کلائی سے تھامے اپنی طرف کھینچا۔ وہ ان کے سینے پہ ہاتھ رکھے خود کو ان سے ٹچ ہونے سے بچا گئی۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اس مضبوط جسامت کے حامل مرد کو چھوٹی سی لڑکی کہاں دور ہٹا سکتی تھی؟ دھیرے دھیرے وہ اس کو اپنے ساتھ لگائے اور ہی دنیا میں کھونے لگے۔ وہ چھوٹی سی تو تھی لیکن اس کا سراپا قیامت خیز تھا، جسے ظہیر صاحب دل سے مانتے، اس کا سر تکیے پر گراتے، اس پر حاوی ہونے لگے۔ پیچھے ہٹیں ورنہ میں شور مچا دوں گی، انزش نے آنسو ضبط کرتے مضبوط لہجے میں کہا۔ شور مچاؤ گی یا خاموشی سے خود کو میرے حوالے کرو گی؟ جیسے تمہاری مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ تمہاری ماں سے نکاح بھی میں نے تمہاری وجہ سے ہی کیا ہے۔ تمہارا رشتہ مانگتا تو وہ کبھی نہ دیتی، اس لیے تمہیں اپنا بنانے کے لیے مجھے اس کو بھی نکاح میں لینا پڑا۔ وہ منہ بنا کر بولے۔ آپ نے ماما کو چیٹ کیا؟ انزش کو اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی دی۔ وہ تھی ہی اسی قابل، لالچی عورت۔ ظہیر صاحب کے لہجے میں نفرت و حقارت تھی کہ اسی وقت ان کی انزش پہ گرفت ڈھیلی پڑی اور وہ پاس دراز کے اوپر پڑا واس اٹھاتے ان کے سر پر مار گئی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھے۔ پاگل لڑکی، یہ کیا کیا؟ انزش خود کو دوپٹے سے کور کرتے پیچھے ہٹتی دیوار میں جا سمائی۔ میری ماما کس قابل ہیں یا نہیں میں نہیں جانتی، لیکن آپ اسی قابل ہیں۔ وہ غصے سے پھنکارتے دروازے کی جانب بڑھی، دروازہ ان لاک کرتی کہ ظہیر صاحب نے اسے بالوں سے پکڑے دبوچتے اپنی جانب پیچھے کھینچا۔ انزش کی چیخ نکل گئی۔ میں کس قابل ہوں وہ تو تم نے بتا دیا، اب دیکھ۔ میں کس قابل ہوں وہ تو تم نے بتا دیا، اب دیکھ۔ میں تمہیں کسی کے قابل نہیں رہنے دوں گا۔ ایک زور کا تھپڑ اس کے گال پر جڑا تو وہ لڑکھڑا کے دور جا گری۔ اس کا سر بری طرح چکرایا۔ کمرے میں نیم روشنی تھی۔ انزش نے ہمت کرتے اٹھنا چاہا کہ ظہیر صاحب نے اسے ٹانگوں سے پکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ ماما، وہ چلائی لیکن کوئی بھی اس کی پکار سننے نہ آیا۔ شش، آواز نہ آئے۔ وہ گرائے تو انزش سہم گئی۔ میں زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا، بہت محبت اور پیار سے تمہیں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ کافی چھوٹی ہو تم مجھ سے اور میرا جنون سہ نہیں پاؤ گی، اس لیے اپنے لیے مشکلیں پیدا مت کرو اور جو میں کہہ رہا ہوں خاموشی سے مجھے کرنے دو۔ وہ کہتے ساتھ اس کا دوپٹہ پرے اچھالتے اس کی قمیض کے بٹن کھولنے لگے۔ ایک عجیب سا سرور ان پر چھا گیا تھا۔ کم عمر لڑکی کے جسم کو وہ اپنے جسم کا حصہ بنانے کو بری طرح بے چین تھے۔ انزش نے اپنے لب بھینچے، اللہ کا نام لیتے پوری قوت لگاتے اس شخص کو زور سے پرے جھٹکا جو اس کی گردن پر جھکنے والا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے اٹھی اور پاس پڑی چیئر پوری قوت سے اٹھا کر اس شخص کے سر پر دے ماری
اور وہاں سے باہر بھاگی۔ ماں کے کمرے کی جانب رخ کیا لیکن وہ لاکڈ تھا۔ ماما ماما دروازہ کھولیں۔ وہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن اس کی پکار سننے والی۔ اس کی ماں نیند کی گولی لے کر نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ اتنے میں ظہیر صاحب اس کے پیچھے لپکے تو وہ وہاں سے پاگلوں کی طرح بھاگی۔ سیڑھیاں اترتی نیچے پہنچتے اس نے باہر کا رخ کیا۔ اپنی حالت بھی وہ فراموش کر چکی تھی۔ اپنی شرٹ کو آگے سے دبوچے وہ بنا دوپٹے اور جوتوں کے سرپٹ بھاگ رہی تھی۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ سڑکیں اور گلیاں سنسان تھیں۔ وہ روئے جا رہی تھی، بے انتہا رو رہی تھی کہ اچانک سے سامنے سے آتی ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ گاڑی والے نے بروقت بریک لگائی لیکن پھر بھی وہ انجش کو ذرا سا ہٹ کر گئی۔ انجش کمر کے بل پیچھے جا گری۔ اس کی کمر میں بہت سخت گاڑی کا بونٹ لگا تھا۔ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ آر یو میڈ؟ وہ شخص باہر نکلتا غصے سے چلایا۔ جب اس کمسن لڑکی کو بکھری حالت میں دیکھتے بہرام کے الفاظ اس کے لبوں پر دم توڑ گئے۔ وہ گہرے سانس بھرتی اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے درد سے تڑپ گئی۔ بہرام اس کے پاس آتے جھکا۔ کیا ہوا؟ زور سے لگی ہے؟ دکھاؤ مجھے، وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، دور رہو، ہٹو، مجھے چھونا مت۔ وہ گھبرا کے پیچھے کی جانب سرکی۔ عزت جانے کا ڈر اس کے حواس پر بری طرح چھاتا اسے سہما گیا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تمہیں چھونے کا، میں تمہارا زخم دیکھ رہا تھا، سمجھی تم؟ بہرام غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، مجھے مت چھونا۔ وہ گھبرائے ہوئے ابھی بھی پیچھے سرکتی جا رہی تھی۔ وہ پیچھے ایک گہرے کھڈے میں گرنے والی تھی کہ بہرام نے یکدم اسے بازو سے تھامے اپنی جانب کھینچا۔ وہ گھبراتے ہوئے تڑپ اٹھی۔ پاگل ہو گئی ہو، ابھی اس کھڈے میں گر جانا تھا۔ وہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ اچانک ڈانٹتے ڈانٹتے بہرام کی نگاہ اس کے سینے پر پڑی جہاں کے آگے کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور وہ اپنی تمام رعنائیاں عیاں کیے ہوئے تھی اور شاید اس بات سے انجان بھی تھی۔ بہرام نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ آج پہلی بار وہ کسی لڑکی کو اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ خود کو ڈھانپو پاگل لڑکی، ایسے کسی نامحرم کے سامنے اپنی رعنائیاں نہیں چھلکنے دینی چاہیے۔ وہ اسے نظریں پھیر کے ڈانٹتے بولا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے بے اختیار انجش کی نگاہ اپنے سینے پر جا ٹھہری۔ فٹ سے اپنی فراک کے بٹن بند کرنے لگی لیکن اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، اس سے بند ہی نہیں ہو رہے تھے، جس وجہ سے اس سے بے بسی کا احساس جاگا۔ نہیں ہو رہے بند، وہ سسکتے ہوئے چلائی۔ بہرام جو دوسری جانب دیکھ رہا تھا اس کے چلانے پر اس کی طرف مڑتا۔ اس کے فراک کے بٹنوں پر ہاتھ رکھے ایک ایک کر کے تینوں بٹن بند کر دیے۔ کون ہو تم اور اتنی رات کے یہاں سنسان سڑک پر کیا کر رہی ہو؟ بہرام نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ وہ میرے پیچھے، انجش نے گھبرائے ہوئے کہا، پر اس کی کمر میں لگی چوٹ نے اسے سخت تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ وہ اپنی بازو کے نیچے کمر والے حصے کو پکڑ کر دبانے لگی۔ اس کی پسلیوں میں بہت سخت لگی تھی۔ اب اس کے درد میں دھیرے دھیرے اضافہ ہو رہا تھا۔ اتنی رات کے گھر سے اکیلے کیوں نکلیں؟ وہ بھی اس حالت میں؟ پھر کہتی ہو عزت لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ کیا آفت آئی تھی جو اتنی رات کے گھر سے اکیلے؟ ابھی بہرام اپنی بات مکمل کرتا کہ انجش لہرا کے اس کی گاڑی کے اوپر گرنے لگی کہ بہرام نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں بھرا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ اپنے ارد گرد دیکھتا اس لڑکی کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھرے گاڑی میں ڈال گیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس لڑکی کو کہاں لے کر جائے، گھر یا پھر ہاسپٹل۔ جو بھی تھا، لڑکی کی جان کو تو خطرہ ہی تھا، لیکن اس کی حالت بھی ایسی تھی کہ اسے ڈاکٹر کی ضرورت تھی۔ یہی سوچتے وہ اسے گھر لے جانے کی بجائے اپنے دوست کے ہاسپٹل لے گیا۔ گاڑی سے اترنے سے پہلے وہ اسے اپنی جیکٹ پہنا گیا۔ بنا دوپٹے کے اس کے جسم کے نشیب و فراز اس کی فراک کی فٹنگ میں صاف عیاں ہو رہے تھے۔ سر نفی میں ہلاتا وہ ہاسپٹل میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ کہاں سے ملی یہ افسرا؟ عدیل نے اس کی باہوں میں ایک لڑکی کو دیکھا۔ کوئی فیمیل ڈاکٹر ہے؟ بہرام نے سنجیدگی سے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ ہاں، اس طرف لے آؤ۔ عدیل نے اسے ایک روم کی طرف لے جانے کا کہا تو وہ بنا دیری کیے اسے ایک روم میں لے گیا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر نرگس وہاں آ گئیں اور بہرام کو روم سے باہر جانے کو کہا۔ وہ باہر آیا تو عدیل وہیں کھڑا تھا۔ اب بتاؤ کہاں سے یہ ملی؟ عدیل نے اسے کڑے تیوروں سے دیکھتے پوچھا تو بہرام نے مختصراً سارا واقعہ اسے بتا دیا۔ چلو ہوش میں آئے تو پتہ چلے گا کہ کیا مسئلہ ہوا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ اتنے دنوں بعد اپنا دیدار کروایا تم نے۔
آؤ کافی منگواتا ہوں، وہ اس سے لیے اپنے کیبن کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ رات کے اس لمحے کافی کی ضرورت نہیں، وہ ایک چیئر پر برجمان ہوتے بولا۔ تبھی اس کے موبائل پر گھر سے کال آنے لگی۔ جی موم، آ رہا ہوں، ڈونٹ وری یار، ٹھیک ہوں میں، بس تھوڑی دیر ہو جائے گی، پہنچ جاتا ہوں۔ وہ کال کاٹتا اب عدیل کی جانب متوجہ ہوا۔ اپنے شہر میں پوسٹنگ کب کروائی؟ کوشش تو میں کافی عرصے سے لگا تھا، 2 دن پہلے ہی ہوئی ہے اور آج گھر جا رہا تھا۔ گھر والے انتظار میں ہیں، ابھی تک جاگ رہے ہیں میرے انتظار میں۔ وہ کلائی پر بندھی گھڑی پہ وقت دیکھتا سر جھٹکتے بولا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ڈاکٹر نرگس روم میں داخل ہوئیں۔ لڑکی کی سائڈ پسلی پر چوٹ آئی ہے شاید، وہ تھوڑا متفکر انداز میں بولی۔ میری گاڑی سے ٹکرائی تھی، شاید تب لگی اسے۔ بہرام بھی پریشان ہوا۔ خیر ابھی درد کا انجیکشن دے دیا ہے، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ اس کے چہرے پہ بھی کسی نے مارا ہے، یقیناً وہ تم نہیں ہوگے۔ ڈاکٹر نرگس نے آنکھیں چھوٹی کرتے پوچھا۔ استغفر اللہ، آپ کو میں ایسا لگتا ہوں؟ وہ پہلو بدلتے بولا۔ اچھا صبح ایکس رے وغیرہ کروا لینا تاکہ پتہ چلے۔ پسلی ٹھیک ہے؟ ویسے تو مجھے ٹھیک ہی لگ رہی ہے، تھوڑی سویلنگ ہو گئی ہے شاید، لیکن امید ہے زیادہ نہیں لگی۔ تھوڑی مالش وغیرہ بھی کرو تو ٹھیک ہو جائے گی۔ ان کی بات پہ بہرام نے کنکھیوں سے عدیل کو دیکھا جو کہ سیانی ہنسی ہنسا۔ کیا ہوا بائی دا وے، وہ لڑکی ہے کون؟ مسز ہے تمہاری؟ لیکن وہ بہت چھوٹی نہیں ہے، یہی کوئی 17-18 سال؟ نرگس نے اندازہ لگاتے کہا، یا شاید اس سے بھی چھوٹی۔ میرا خیال ہے دیر ہو رہی ہے، چلنا چاہیے۔ تم اپنی مسز کو ڈیٹیل بتاؤ ساری۔ بہرام ٹیبل سے گاڑی کی کیز اٹھاتا انزش کے روم کی جانب بڑھا، جہاں وہ ابھی تک بے ہوش ہی تھی۔ اس کے قریب جا کر کھڑا ہوتا وہ اس پر ذرا سا جھکا۔ اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان تھے جیسے کسی نے اسے مارا ہو، اور وہ نشان کسی مرد کے ہاتھ کا نشان لگ رہا تھا۔ بہرام نے سختی سے مٹھیاں بھینچی، وہ واقعی چھوٹی سی تھی۔ اس کو مارا کس نے ہوگا؟ بہرام سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اسے یوں ہاسپٹل میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے وہیں بیٹھا اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کیا مطلب وہ بہرام کو کہیں سے ملی ہے؟ مطلب بہرام کا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں؟ نرگس نے اپنا چشمہ اتارتے اس سے پوچھا۔ بالکل، لیکن میں بھی مستقبل قریب میں بن جائے، عدیل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ریلی؟ ایسا کیوں سوچا؟ وہ مسکرا کے اس سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ ایس پی بہرام پہلی بار کسی انجان لڑکی کے لیے اتنا پوزیسو ہوا ہے کہ اس کے چیک اپ کے لیے اس نے فیمیل ڈاکٹر کو بلوایا۔ عدیل اس کی جانب اشارہ کرتے کہنے لگا۔ سٹرینج۔ وہ بھی پرسوچ انداز میں سر ہلا گئی اور پھر گھڑی پہ وقت دیکھنے لگی۔ عدیل مجھے گھر چھوڑ دیں، ہادی نے صبح اسکول جانا ہے تو پتہ ہے نا آپ کو، میں نہ دکھائی دی تو کتنا روئے گا۔ نرگس کو ایک دم اپنے بیٹے کی یاد آئی تو عجلت میں کھڑی ہو گئی۔ میں بھی چلتا ہوں گھر ہی، آج کا دن کافی تھکا دینے والا تھا، اب تھوڑا ریسٹ چاہیے، تھوڑا سکون۔ وہ نرگس کے پاس آتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے گہری استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ نیند ہی لینی ہے نا بس؟ نرگس نے تنگ کرنے والے انداز میں شرارت سے پوچھا۔ تمہارے اوپر لیٹ کے سوؤں گا، بھرپور نیند کا مزہ لوں گا، وہ دھیرے سے معنی خیزی سے کہتا اسے لیے باہر نکلا، جبکہ ہاسپٹل سے نکلنے سے پہلے وہ بہرام سے ملاقات کر کے آیا۔ بہرام عدیل کے جانے کے بعد کافی دیر وہیں بیٹھا رہا کہ یکدم اس لڑکی کو ہوش آنے لگا۔ بہرام اٹھ کے اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ کیسی ہو اب؟ لہجے میں نرمی نہیں تھی تو سختی بھی نہیں تھی۔ جی میں، انزش نے اٹھتے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ اپنی دائیں طرف پسلی پہ ہاتھ رکھے وہ سسکی۔ دیکھو تم اپنا سلو موشن ڈرامہ بعد میں کر لینا، مجھے بتاؤ کہاں جانا ہے تمہیں تمہارے گھر پہنچاؤں، اس کے بعد مجھے بھی اپنے گھر جانا ہے، میری موم ویٹ کر رہی ہیں یار۔ وہ گھڑی پہ ٹائم دیکھتا ماتھے پر بل ڈالے بولا۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، آپ مجھے دارالامان چھوڑ دیں، آپ کا احسان ہوگا مجھ پر۔ انزش نے پل میں ہی فیصلہ لے لیا تھا، اسے اس محل میں نہیں جانا جہاں اس کی عزت محفوظ نہ تھی۔ اپنی نانوں کے گھر کا تو اسے ایڈریس معلوم نہیں تھا، دوسرا وہاں جاتی تو اس کی ماما پھر سے اسے واپس لے جاتی، لیکن اس کی بات کا یقین کبھی نہ کرتی۔ تمہیں کوئی مارنا چاہتا تھا، تم پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے کسی نے، سچ سچ بتاؤ کون ہو تم؟ بہرام کے اندر کا پولیس مین جاگ گیا تھا۔ میں انزش ہوں، وہ میرے پیچھے کچھ گنڈے لگ گئے تھے، انہوں نے ہی مجھے، میں وہاں سے بھاگی تو آپ کی گاڑی سے ٹکرا گئی،
وہ فوراً کہانی بناتے بولی، اس وقت تو کہیں اور نہیں لے جا سکتا، صبح بندوبست کروں گا، ابھی میرے گھر چلو، وہاں تم سیو رہو گی۔ بہرام نے کچھ سوچتے اسے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا، اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور جان لیوا فیصلہ ہونے والا ہے۔ انزش کو ڈسچارج کروا کر وہ اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ جیسے ہی گاڑی کار پورچ میں رکی، انزش کا دل زوروں سے دھڑکا۔ انزش کو دیکھنے میں وہ شخص شریف ہی لگا تھا اور اس نے اس کی مدد بھی کی تھی، اس لیے وہ اس پر بھروسہ کر کے اس کے گھر تو آ گئی تھی، لیکن گھر دیکھ کر اسے پھر سے انگزائٹی سی فیل ہونے لگی۔ کیا ہوا؟ نیچے اترو، میری موم بہت اچھی ہیں، یقیناً تمہیں مل کے اچھا لگے گا۔ اس کے چہرے پر رقم ڈر کو دیکھتا بہرام فوراً سے بولا۔ وہ اسے لیے اندر داخل ہوا تو ایک پل کو فادیہ بیگم جو کب سے باہر لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھیں، اسے ایک نامحرم کمسن لڑکی کے ساتھ اندر آتا دیکھ ٹھٹک گئیں۔ یہ کون ہے بہرام؟ وہ جو خوشی سے اس کی جانب بڑھ رہی تھی، اسے گلے لگانے والی تھیں، سنجیدگی سے اس سے پوچھنے لگیں۔ ماما، یہ انزش ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے، رات یہیں رکے گی، صبح ہوتے ہی کیا بہرام؟ اچانک سے فادیہ بیگم کا لہجہ بدلا۔ یہ یہاں سے چلی جائے گی موم، وہ بھی جواباً دھیمے لہجے میں بولا۔ کہاں سے ملی آپ کو یہ؟ اب پاس آتے وہ تفتیشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ انزش کا سانس خشک ہوا، گاڑی سے ٹکرائی تھی، اس کی حالت کتنی خراب ہو رہی ہے۔ کہاں سے آئی ہو تم؟ فادیہ بیگم نے اب کی بار انزش سے غصے سے پوچھا۔ انزش نے ایک نظر بہرام کو دیکھا جو صوفے کی جانب بڑھتا ریلیکس ہو کے بیٹھا تھا۔ سامنے کھڑی عورت اسے اپنے لیے نجات دہندہ لگی تھی، اور پھر جو انزش نے بولا اس نے بہرام کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسکا دی۔ آنٹی، میں اور بہرام ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ہم نے بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارا ہے، لیکن انہوں نے مجھ سے شادی نہیں کی کہ اپنے والدین کے پاس لے کر جاؤں گا، پھر نکاح کروں گا، اور آج یہاں لے کے آئے ہیں تو مکر رہے ہیں۔ انزش نے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے بہرام پر الزام لگا دیا۔ فادیہ بیگم نے غصے سے لب بھینچے، جبکہ بہرام تو گنگ اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی مدد کرتے وہ گھر لے کر آیا تھا، اور اس نے اسے ہی پھنسا دیا۔ جسٹ ڈسگسٹنگ، کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا کہ فادیہ بیگم کے پیچھے وہ چھپ گئی۔ دور رہ کر بات کریں بہرام، میں ہرگز اجازت نہیں دوں گی آپ کو کہ آپ ایک لڑکی سے اس طرح بات کریں۔ ماما، یہ جھوٹ بول رہی ہیں آپ۔ چٹاخ! فادیہ بیگم کا ہاتھ اٹھا۔ بہرام نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ ماما، چپ، ایک دم چپ، اس لڑکی کی حالت چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ یہ سچی ہے۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہاری بھی بہن ہے بہرام، اگر کوئی اس کے ساتھ۔ ماما، میری بہن اس جیسی دھوکے باز اور ڈرامے باز نہیں ہے، آپ اس کا یقین مت کریں، میری بات سنیں۔ کچھ نہیں سننا مجھے تم سے، صبح ہوتے ہی تم دونوں کا نکاح میں خود کراؤں گی، مجھے کسی معصوم کی بد دعائیں نہیں لینی۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں، اور صبح تک مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ اپنا آپ کنٹرول کھوتی بمشکل بولی تھی۔ ماما پلیز۔ بہرام، جسٹ گو، وہ اونچی آواز میں چلائیں تو بہرام انزش پہ قہر کی نگاہ ڈالتے لمبے لمبے ڈگ پھرتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پردے کی اوٹ میں چھپی نیلم اور دعا فوراً باہر آئیں۔ ماما، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ دونوں پریشان ہوئیں۔ دعا بیٹا، مجھے معاف کر دینا، وہ نم لہجے میں بولی تو دعا کا سر جھک گیا، آنسو شدت سے بہے تھے۔ ہاتھ کی انگلی میں پہنی بہرام کے نام کی انگوٹھی کو وہ حسرت سے دیکھنے لگی۔ نیلم بیٹا، اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لے جاؤ اور اس کا خیال رکھو، صبح اس کا اور بہرام کا نکاح ہوگا، وہ سخت اور مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ رات سب کی بے چینی میں گزری تھی۔ صبح فادیہ بیگم نے بھائی سے کہتے نکاح خواں کا بندوبست کروایا۔ ماما، آپ غلط کر رہی ہیں، مت یقین کریں اس لڑکی کا، یہ جھوٹی ہے۔ ایک بار پھر بہرام نے یقین دلانا چاہا، لیکن فادیہ بیگم نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گا، میری منگنی دعا سے ہوئی ہے تو نکاح بھی اسی سے ہی ہوگا۔ اچھا، اور دعا کیوں کرے گی تم سے نکاح؟ جبکہ تمہارے ساتھ آئی لڑکی کو دیکھنے کے بعد وہ کیوں کرے گی تم سے نکاح؟ وہ بھی غصے سے بولی تھی۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں، لیکن دعا کرتی ہے میرا یقین، بولو دعا۔ وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا جو بس خاموش آنسو بہائے جا رہی تھی۔ آپ نے اعتبار توڑ دیا ہے بہرام، یہ رکھیں اپنی رنگ اپنے پاس، آج کے بعد آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں۔
وہ غصہ ضبط کرتے اس کی رنگ اس کی ہتھیلی پر رکھتی پیچھے ہٹ گئی اور بہرام یکٹک اس رنگ کو دیکھنے لگا۔ بہرام آ جاؤ، فادیہ بیگم نے اسے پکارا تو وہ مردہ قدموں کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ سبھی دم سادے مولوی جی کو سن رہے تھے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ انجش نے بنا کسی جھجک کے بنا ڈر کے نکاح قبول کر لیا، جبکہ لب بھینچے بیٹھے بہرام نے بھی قبول ہے کہا۔ مما آپ نے جلد بازی، نیلم کی بات پہ فادیہ بیگم نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ جاؤ بھابھی کو اوپر کمرے میں چھوڑ آؤ۔ بہرام تم میرے روم میں آؤ، تم سے ضروری بات کرنی ہے مجھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ انجش اب بہت بری طرح کانپتے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ایک پل کو بہرام کا چہرہ دیکھا جو انتہائی اسپاٹ تھا۔ اس کی آنکھوں میں قہر برس رہا تھا۔ انجش نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں، جبکہ اگلے ہی پل وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ماں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دیکھو بہرام، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب بہتر یہی ہے کہ اس رشتے کو نبھانا۔ اس کی عمر کم ہے تو تم تھوڑا خیال رکھنا۔ فادیہ بیگم اسے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بالکل نہیں سمجھا تھا، بلکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایک پولیس مین تھا، اچھے اچھوں کی چھٹی کرا کے رکھ دیتا تھا، اور آج وہ پھنسا تھا اپنی ہمدردی میں۔ وہ اپنے ساتھ ہی برا کر گیا تھا۔ فادیہ بیگم اسے اور بھی بہت کچھ سمجھاتی رہی، لیکن وہ بظاہر تو خاموشی سے سنتا رہا، لیکن عمل کرنے کا سوچا تک نہ۔ ٹھیک ہے، جاؤ آرام کرو، جانتی ہوں رات بھر سبھی سوئے نہیں، جاؤ آرام کر لو۔ کہتے ہوئے وہ رخ پھیر گئیں، جبکہ بہرام کا رخ اب اپنے کمرے کی جانب تھا، جہاں وہ دھوکے باز لڑکی اس کی سیج سجا کر بیٹھی تھی۔ سیج، زیر لب دہرایا، مائی فٹ۔ کمرے میں انٹر ہوتے ہی وہ دروازہ لاک کرتا اس کی جانب بڑھا، جو اس وقت اس کی ماما کے لائے گئے سوٹ میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف آن ٹھہرا۔ بہرام نے اسے ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھاتے کھڑا کیا۔ تم دھوکے باز لڑکی، کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ میں نے تو تمہاری مدد کی تھی، الٹا تم نے مجھ پر ہی الزام لگا دیے۔ وہ دبا دبا چلایا تھا۔ آئی ایم سوری، پلیز معاف کر دے مجھے۔ وہ بلک اٹھی۔ معاف؟ تم جیسی کریکٹر لیس لڑکی کو میں کریکٹر لیس نہیں ہوں، وہ اونچی آواز میں چلائی تھی۔ شش، آواز نیچی رکھو ورنہ حلق میں ہاتھ ڈال کے زبان گدی سے کھینچ کے وہ حال کروں گا کہ ماتم منانے کے لیے ساری زندگی بھی کم پڑ جائے گی۔ رات کے آخری پہر تم مجھے سڑک پر بری حالت میں ملی، اور تمہارا کردار مشکوک ہے، اور ایک مشکوک کردار کی لڑکی ہو۔ میں پاک دامن ہوں۔ اس نے تڑپ کر اپنی بے گناہی کے لیے بولنا چاہا کہ بہرام نے اسے پیچھے بستر کی جانب دھکا دیا۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میں خود دیکھ لوں گا کہ تم کتنی پاک دامن ہو، اور راتوں کو گاڑیوں سے ٹکرانا تمہارا مشغلہ ہو، نہ جانے کتنوں کے ساتھ بستر گرم۔ چٹاخ! اچانک ہی انجش کا ہاتھ اٹھا تھا۔ اس کا نرم و ملائم ہاتھ بہرام کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکا، لیکن وہ اپنی شامت بلوا گئی۔ میں ایسی نہیں، مجھے پلیز جانا ہے، انجش نے گھبرائے ہوئے کہتے دروازے کی جانب قدم بڑھائے کہ بہرام نے اسے پھر سے بازو سے پکڑتے بستر پر دھکیلا۔ تمہیں تو میں ابھی بھیجتا ہوں۔ اپنی شرٹ اتارتا اس وقت وہ انتہائی غصے میں تھا۔ انجش بری طرح سہم گئی، اپنے ہاتھ پیر چلانے لگی، لیکن وہ اس پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ پلیز مت کریں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ بلک بلک کے رو دی۔ تم نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا۔ اور بے شرموں کے ساتھ ایس پی بہرام بے شرم ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر چھکتے وہ اپنا سارا وزن اس پر انڈیل گیا۔ اس کی گردن پہ چھکتے وہ وہاں دانتوں سے کاٹ گیا۔ انجش مزاحمت کرتی رہی۔ وہ بس روئے جا رہی تھی، اپنے ساتھ خود اس نے برا کیا تھا۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ خود کو بچانے کے لیے وہ اپنے مسیحا پر الزام لگا گئی تھی۔ اب اسی الزام کو وہ سچ کرنے جا رہا تھا۔ میں سب کے سامنے بول دوں گی، آپ بے قصور ہیں، پلیز رک جائیں۔ اس کی فراک کو اس کے تن سے جدا کرتے وہ اس سے سہما گیا تھا۔ وہ اپنی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ خود کو کسی طرح اس شخص سے بچا لے جو بالکل بھی اس کی سننے کو تیار نہ تھا۔ نو وے، اب وقت گزر گیا ہے۔ تم نے میری ماما سے کیا کہا کہ تمہارے ساتھ بہت وقت اکیلے میں نے بتایا ہے، لیکن نکاح نہیں کیا۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنسا۔ کیا انہیں مجھ پر یقین نہیں تھا کہ ان کا بیٹا حرام کام نہیں کر سکتا؟ پر انہوں نے مجھ پر یقین نہ کیا، انہوں نے تم پر یقین کیا۔ اب اس یقین پر میں مہر لگاؤں گا۔ بنا لائٹس آف کیے اس پر جھکتا اس کی گردن پر ہونٹوں اور دانتوں سے نشان بنانے لگا۔ وہ اسے پیچھے کرتی کہ بہرام نے اس کی دونوں کلائیوں کو تھامے ایک ہاتھ سے سر کے اوپر پن کیا، اور اگلے ہی لمحے غصے سے اسے ہر پردے سے آزاد کر گیا۔
اور پھر اس کو دیکھتے وہ ایک لمحے کو اپنی آنکھیں سختی سے میچ کیا۔ ضمیر نے ملامت کی، لیکن اگلے ہی پل غصہ حاوی ہوا، اور غصہ تو عقل کو کھا جاتا ہے۔ آج بہرام کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس کی عقل پر غصہ حاوی ہو گیا۔ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے وہ اپنے لب بھینچ گیا۔ خود کو بھی ہر پردے سے آزاد کرتا وہ اس بار لائٹس آف کر گیا۔ انزش کی چیخ بے ساختہ تھی۔ اس کے لبوں پہ چھکتے وہ اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ گیا۔ اس کی دھڑکنوں کو مسلتا وہ جنونی سا ہوا۔ انزش کو سانس لینا دوبر ہو گیا۔ اس نے تو غلطی پہ غلطی کی تھی، یہاں تک کہ نکاح نامے پر اپنی ایج تک غلط لکھوائی تھی۔ وہ اس وقت بری طرح تڑپ رہی تھی۔ بہرام کی شدتوں سے وہ نڈھال ہوتی، اب اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ گئی، جیسے ہار گئی ہو، سب کچھ ہار گئی ہو۔ ایک عزت کی خاطر اس نے اپنا گھر چھوڑا، اپنی ماں تک کو چھوڑ دیا، اور آج خود ہی اپنی عزت کو گنوا دیا۔ انزش کو مزاحمت ترک کرتے دیکھ بہرام ایک پل کو چونکا اور اس کے چہرے کو تھپ تھپایا۔ اوپن یور آئیز، سنا نہیں تم نے؟ آنکھیں کھولو، بہرام نے غصے سے اس کے اوپر جھکے کہا، جبکہ وہ ہوش و حواس سے کھوئے جا رہی تھی۔ ماما مجھے بچا لو، وہ بھیڑیا ہے ماما، پلیز بچا لو۔ وہ نیم بے ہوشی میں روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ بہرام اپنی جگہ سٹل ہوا۔ نہیں ماما مت کریں شادی، وہ گندا ہے ماما، میرا یقین کریں وہ اچھا نہیں ہے، وہ بابا نہیں۔ انزش کی بند آنکھوں سے نیر بہتے تکیے میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ بہرام اپنے پسینے سے شرابور بالوں میں ہاتھ پھیرتے پیچھے ہٹا۔ کیا یہ لڑکی واقعی سچ بول رہی ہے؟ خود سے پوچھتا وہ مضطرب ہوا۔ اس لڑکی کو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں چھوا۔ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتا وہ اس کی حالت دیکھتا اپنے لبوں کا نچلا کونا دانتوں تلے دبا گیا۔ انزش اٹھو، آنکھیں کھولو اپنی یار۔ وہ پیچھے بیٹھ کر ان سے ٹیک لگا کے بیٹھتا انزش کو گود میں بٹھا گیا۔ وہ لرز رہی تھی اپنا سر بہرام کے سینے پر گراتے۔ وہ آنکھیں میچے ابھی بھی کچھ گڑبڑا رہی تھی، جبکہ بہرام اس کی ایسی حالت دیکھتا خود کو کوسنے لگا۔ وہ غصے میں اس نازک لڑکی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی برا کر گیا تھا۔ وہ دانت پہ دانت جمائے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کر گیا۔ اپنے اور اس کے اوپر کمفرٹر لیتا وہ نیچے تکیے پہ سر رکھ گیا۔ مجھے بچا لے، میں بے گناہ ہوں۔ وہ نیند کی آغوش میں جاتے بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ اس کو دونوں طرف سے تھامے اوپر کرتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا کہ اس کی ہلکی سی سسکی برآمد ہوئی۔ اس کی سائڈ پہ پسلی ابھی بھی ایک طرف سے سوجن زدہ تھی۔ بہرام کو رات کو ہی یاد نہ رہا وہ کس قدر بری طرح اس پر حاوی ہوا تھا۔ وہ اس کے اوپر بکھرا وجود کتنی شدت سے تڑپا تھا۔ وہ اسی وقت جان گیا تھا کہ وہ پہلا مرد ہے جس نے اس لڑکی کو چھوا تھا۔ چاہتا تو اسی لمحے رک جاتا، لیکن حق ملکیت اور غصے نے اس سے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت مفقود کر دی۔ ابھی نہ جانے کیسے اس پر رحم آ گیا کہ وہ اس کو اپنے سینے سے لگائے آنکھیں میچے اس کی نازکی کو محسوس کرنے کے باوجود خود پر کنٹرول کر گیا۔ وہ صرف اسے تکلیف پہنچانا چاہتا تھا جیسے اس نے پہنچائی تھی، اور اس مقصد میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی رہا، پر ادھورا بھی رہ گیا، جس وجہ سے اس کے اندر مزید اضطرابی کیفیت اجاگر ہونے لگی۔ وہ بے داغ تھی، اس کے نکاح میں تھی، اس پر حق رکھتا تھا وہ، شرعی اور قانونی حق۔ جذبات ایک بار پھر سے جاگنے لگے۔ اسے اپنے اوپر لٹائے وہ اس کی گردن کو اب نرمی سے سک کرنے لگا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی لیکن آنکھیں نہ کھولیں۔ اب کی بار بہرام کی شدت سخت نہ تھی۔ وہ بہت نرمی سے اسے اپنی آغوش میں لیتا اس پر ایک بار پھر سے حاوی ہونے لگا۔ انزش نے سسکتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ میں پاک ہوں، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بہرام کو دیکھتے نیم بے ہوشی میں بولی۔ جانتا ہوں، جان گیا ہوں، لیکن اب خود کو روک نہیں پا رہا۔ وہ اس وقت جذبات کی رو میں پسینے میں شرابور تھا۔ انزش نے اپنا سر اس کے سینے پر گرایا اور ایک بار پھر سے اس کی سسکیاں نکلوا گیا، پر اس بار اس کی شدت میں کمی تھی۔ وہ بہت آرام سے اسے سمیٹ رہا تھا۔ انزش نے اپنا سانس روکا تو بہرام اس کا سر اوپر کیے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ اس کو سانسیں بخشتا اپنے عمل میں تھوڑی سی تیزی لا گیا۔ انزش نے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ دھیرے دھیرے دن ڈھلتا جا رہا تھا۔ شام ہوتی گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے دنیا سے بے خبر ایک دوسرے میں گم تھے۔ دروازہ بجا نہ جانے کتنی بار، اور بجانے والا تھک ہار کے واپس چلا گیا۔ اب تو شام ہو رہی تھی۔ بہرام کی آنکھ کھلی۔ کچھ دیر پہلے ہی تو وہ سویا تھا۔ انزش اس کی باہوں میں تھی جسے اس نے اپنی شرٹ پہنائی تھی۔ وہ شرٹ اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی، جبکہ وہ خود وائٹ ٹراؤزر میں شرٹ لیس تھا۔ آج اس کی چھٹی تھی، لیکن کل سے اپنی جاب کنٹینیو کرنی تھی۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اس چھوئی موئی سی لڑکی کو دیکھتا ایک دھیمی سی مسکان دینے لگا۔ وہ اس کے سینے میں دبکی گہری نیند میں تھی، جیسے آج ہی ساری نیند پوری کرنی تھی۔ انزش وہ اسے اٹھاتا خود بھی اٹھ بیٹھا۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس کی شدتوں سے وہ اچھی خاصی نڈھال ہو چکی تھی۔ حالانکہ وہ اپنی شدتوں میں کمی بھی لا چکا تھا، لیکن اس کا باڈی بلڈر جیسا مضبوط جسم اس نازک سی لڑکی کے لیے سہن کرنا آسان تو نہ تھا۔
अंजिश उठो शाबाश। वो उसे जगा रहा था लेकिन वो मजीद सिमटी सोने लगी कि अगले पल वो उसे अपनी बाहों में भरे बाथरूम का रुख कर गया, शावर के नीचे खड़ा किया और टैब ऑन करते शावर खोल दिया। वो हड़बड़ा के उसके सीने में छुपने की कोशिश करने लगी। जब उसकी आंखें खुली, अपने सामने बहराम को खड़ा देख वो सहम गई। दोनों ही शावर के नीचे खड़े भीग रहे थे। जुबान दोनों की खामोश थी और खामोशी बातें कर रही थी। जल्दी से शावर ले लो, फिर बाहर आओ, उसे नरमी से कहते वो पीछे हटने लगा कि अंजिश के कदम डगमगाए। क्या हुआ? वो फौरन से उसे थाम गया। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, रुंधे लहजे में बोलती वो नजरें झुका गई। अभी तो मैंने अपनी शिद्दतों का 1% भी तुम पर निछावर नहीं किया और तुम्हारा ये हाल है। वो खुद ही शावर जेल उठाता उसकी शर्ट रिमूव कर गया। उसके खूबसूरत जिस्म पर अपनी दी गई गुस्ताखियों के निशानों पर वो लब भेंच के रह गया, जो उसके बेदाग जिस्म पर पूरी आबोताब के साथ चकमका रहे थे। गहरा सांस भरते वो उसके बालों में शैम्पू लगाने लगा। मैं ले लूँगी शावर, आप प्लीज़ जाएं। अंजिश को अपने पूरे होशो हवास में आता देख बहराम रुका था। आर यू श्योर? वो उसे तस्दीक चाह रहा था। अंजिश ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया तो वो अपनी नज़रों पर लगाम डालता बाहर निकल गया। बिस्तर की हालत देखी तो दिल ही दिल में बुरी तरह शर्मिंदा हुआ। आगे बढ़कर बेडशीट चेंज की और ड्रेसिंग रूम में घुसा। वहां से कुछ देर बाद वापस निकला तो अंजिश लड़खड़ाते कदमों से बाथरोब पहने बाहर आई। वो ठंड से लरस रही थी। कबर्ड की जानिब बढ़ते वहां से एक सादा सा सूट उसकी जानिब बढ़ाया, जो उसकी मामा ने अंजिश के लिए वक्ती तौर पर उसकी कबर्ड में सेट कराए थे। चेंज कर लो, मैं आता हूँ। बहराम का रवैया बहुत ही नॉर्मल था, जिस पर अंजिश ने हैरान नज़रों से उसे देखा। जो रूम हीटर ऑन करता अपने कपड़े लिए बाथरूम का रुख कर गया। अंजिश अपना ड्रेस वहीं बैठे बैठे चेंज करती कंफर्टर में घुस गई। इस वक्त वो ठंड की शिद्दत से कांप रही थी। थोड़ी देर में वो बाहर आता आईने के सामने खड़े अपने गीले बालों को ड्रायर करने लगा। अंजिश ने कंफर्टर से ज़रा सा सर निकालते उसे देखा। उसकी चौड़ी पुश्त और मर्दाना वजाहत नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं थी। वो अंजिश को पहली नज़र में अच्छा लगा था और दिल उस पर एतबार कर बैठा था। यहाँ तक कि बिना कुछ सोचे समझे खुद को बचाने की खातिर वो उस पर इल्ज़ाम लगा गई। सबकी नज़रों में उसे गिरा दिया। अचानक से अंजिश को शर्मिंदगी ने आन घेरा। वो उसके करीब आता उसके चेहरे से कंफर्टर को हटा गया और उसका माथा चेक करने लगा। तबीयत ठीक है ना? मैं कुछ खाने को लाता हूँ, वो नर्म लहजे में कहता बाहर निकल गया। बाहर खामोशी का राज था, शायद सब सोने के लिए जा चुके थे। किचन में आया तो अपने कदमों पर रुक गया। दुआ वहीं मौजूद अपने लिए खाना निकाल रही थी। बहराम उसे नज़रअंदाज करता ट्रे उठाए उसमें खाना सेट करने लगा। मैं कर दूं? दुआ ने फ़ौरन से पूछा। नहीं, कर लूँगा, वो बिना उसकी जानिब देखे बोला। वक्त बहुत बेरहम है बहराम, दिलों को मिलाता है और नसीब से चुरा लेता है, वो दुखी होते बोली। बहराम के जाते कदम एक पल को रुके, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए किचन से बाहर निकल गया। जबकि दुआ ने एक सिसकी भरी। रूम में आते वो उसके सामने खाने की ट्रे रखता उसकी कमर में हाथ डाले उसे बैकग्राउंड से टेक लगवाते बिठा गया। खुद खाओगी या मैं खिला दूं? उसे रुख फेरते देख वो थोड़ा सख्ती से बोला तो अंजिश ने खाने की ट्रे अपनी तरफ घसीट ली। वो उठता बालकनी में चला गया। कारपोर्च में एक गाड़ी आके रुकी। उस गाड़ी से उतरने वाली दो हस्तियों को देख बहराम ने सख्ती से लब भींचे। उसके बाबा और उसके चचा जान दोनों ही गांव से वापस आ गए थे। चचा जान की फैमिली भी साथ थी, उनकी बीवी और दो छोटे बेटे। वो गांव की थी। आज उन सब की एक साथ वापसी हुई थी। बहराम खामोशी से वापस अंदर आ गया। ग्लास डोर बंद किए वो अपना सिगरेट सुलगा गया। अंजिश खाना खाते वापस लेट चुकी थी। बहराम ने लाइट्स ऑफ कर दी और खुद भी एक तरफ बिस्तर पर टिक गया। इस वक्त बाहर जाना वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप बिस्तर पर टिक गया। अंजिश का दिल जोरों से धड़कने लगा। अपने साथ लेटे उस खूबरू मर्द को देखते उसके दिल में अजीब सी गुदगुदी हुई। वो गुस्सीला भी था लेकिन केयर भी करता था, जनूनी भी था लेकिन परवाह भी करता था। अंजिश उसका चेहरा देखते देखते बोझल आंखों के साथ नींद की वादियों में खो गई। बहराम ने रुख फेरे उसे देखा। उसकी मध्यम सांसों के शोर ने बहराम को उसकी जानिब मुतवज्जे कर दिया। वो भी सारी सोचे झटकता उसके करीब होते लेटा और उसका सर अपने कांधे पर रख लिया। उसके गिर्द अपना हिसार बनाया। वो भी बहराम के साथ जुड़ती खुद को गरमाइश देने लगी। कुछ ही देर में दोनों की भारी सांसों का शोर कमरे में गूंज रहा था। तुम्हारी बेटी मुझे चोट देकर भागी है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। राबिया को बालों से पकड़कर पेदर पे उसके मुंह पर थप्पड़ मारते इस वक्त ज़हीर जनूनी हो रहा था और अगले ही पल राबिया को धक्का दिया। अपने सर पे लगी बैंडेज को देखता वो पागल हुआ था। वो छटांग भर की लड़की उसे अच्छी खासी चोट देकर गई थी कि वो होशो हवास खो गया था। उसके आदमी मुसलसल अंजिश को ढूंढ रहे थे, जबकि राबिया अभी तक हकीकत से नाबल थी।
زمین پر بیٹھے وہ اپنے ہونٹوں سے رسنے والا خون دیکھتی اپنی انزش کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ ان کو اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ بہت بڑی غلطی کر گئی ہیں۔ ظہیر ویسا بالکل نہیں تھا جیسا انہوں نے سوچا تھا۔ انہیں خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ کیوں انہوں نے اس شخص پر اعتبار کیا اور اپنی جوان جہان بیٹی کو لے کر یہاں آ گئیں، پر اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ صبح فجر ادا کرتا وہ روزانہ کی واک پر چلا گیا۔ واپس آیا تو ایک عدالت گھر میں پھر سے لگی ہوئی تھی، جبکہ انزش اپنے کمرے میں ہی تھی۔ جاؤ نیلم، انزش کو بلا کر لاؤ، فادیہ بیگم نے سنجیدگی سے نیلم سے کہا تو وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی بہرام، میں نے تمہاری تربیت ایسی تو نہیں کی تھی۔ وہ لب بھینچے وہاں کھڑا تھا، جبکہ اس کے بابا ارشد صاحب اور اس کے چچا عباس صاحب اسے دکھی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انزش کو باہر لائے تو وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ بہرام کو ایک بار پھر اس پر غصہ آنے لگا، صرف اس کی وجہ سے وہ سب کی نظروں میں گر چکا تھا۔ ارشد صاحب نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ اپنے بیٹے کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ لب بھینچے بولے کہ وہیں انزش کی بس ہوئی۔ وہ مزید جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ اس نے نظریں اٹھائیں اس سے پہلے کہ وہ اپنے لبوں سے کچھ کہتی، اپنے سامنے کھڑے شخص کے پیچھے وہ اس ہستی کو دیکھ کر دنگ رہ گئی جس نے اسے اس دنیا میں لایا تھا۔ وہ مکینکی انداز میں چلتی ان کے پاس آئی۔ عباس صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نے کیوں ایسا کیا؟ کیوں؟ وہ تڑپ کے روتے ہوئے بولی۔ سب کی نظروں میں حیرانی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا مطلب؟ وہ حیران تھے۔ جب اولاد کو سنبھال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بات پہ عباس صاحب اپنی جگہ پر لڑکھڑائے۔ وہ جو اس کا نام سن کر پہلے ہی شش و پنج کا شکار تھے، اب سامنے کھڑی لڑکی نے ان کی سوچ پر پکی مہر لگا دی تھی۔ اولاد میں جب بیٹی ہو تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اسے دنیا کی ٹھوکروں پر نہیں چھوڑتے۔ وہ اپنے گالوں سے سختی سے آنسو پونچھتے پیچھے ہٹی۔ تو تم انزش، میری بچی، وہ پتھرائے لہجے میں بولے تھے اور انزش کو تھامنا چاہا۔ انزش نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کوئی حق نہیں آپ کا مجھ پر، آپ نے چھوڑ دیا تھا مجھے، چھوڑ دیا، بھول گئے مجھے اس دنیا میں لا کر، وہ بھزیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، بہرام نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ بہرام کا چہرہ دیکھتے وہ کرب سے اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا گئی۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ پر جھوٹے الزام لگائے، میں نے خود کو بچانے کی خاطر آپ کا کردار داغدار کر دیا۔ وہ آنسو بہاتے کرب سے بول رہی تھی، جبکہ سبھی گنگ اس کی باتیں سن رہے تھے۔ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں بہرام، مجھے یہاں سے نکال دیں۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رو دی، جبکہ عباس صاحب اپنا سر گراتے ایک چیئر پر ڈھیسے گئے۔ انہیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ رابعہ اور انزش ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے ہیں، پھر انزش زندہ کیسے؟ وہ کیسے اتنا عرصہ بیٹی کے وجود سے بے خبر رہے؟ بہرام نے اسے سینے سے لگائے ماں کی جانب شکوہ کناں انداز میں دیکھا۔ وہ سر جھکا گئیں اور پھر وہ بہرام کے سامنے کھلتی چلی گئی، سب کچھ بتاتی چلی گئی، جسے سن کر عباس صاحب مرنے والے ہو گئے۔ ان کی بیٹی خود کو، اپنی عزت کو بچاتے کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور وہ بے خبر رہے۔ میں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی خاطر آپ پر الزام لگایا۔ مجھے لگا آپ ہی وہ واحد انسان ہیں جو میری حفاظت کر سکتے ہیں، اس درندے سے مجھے بچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ پر الزام لگا کر میں نے آپ سے نکاح کر لیا۔ وہ سر جھکائے اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ عباس صاحب نے ایک نظر بہرام کو دیکھا اور پھر اپنی بیٹی کو۔ تم صرف 16 کی ہو، نکاح کیسے کر لیا؟ وہ اب مزید پریشان ہوئے۔ انزش نے تلخیاں ہنسی۔ جن بیٹیوں کے باپ ان کے سر سے اپنا دست شفقت کھینچ لینا، وہ وقت سے پہلے بڑی ہو جاتی ہیں۔ اس کی بات نے عباس صاحب کو لاجواب کر دیا، جبکہ بہرام ایک بار پھر اپنے عمل پر شرمندہ ہوا۔ اس نے نکاح نامے پر اپنی ڈیٹ آف برتھ غلط لکھوائی تھی، جس کے مطابق وہ 18 کی تھی، لیکن حقیقت جان کے اسے صرف افسوس ہوا۔ انزش بیٹا، کیا اپنے بابا کو صفائی کا ایک موقع نہیں دو گی؟ وہ دکھی لہجے میں بولے۔ انہوں نے انزش کو اپنے پاس بلایا، لیکن وہ انسنی کر گئی۔ عباس صاحب نے بھائی کی جانب مدد طلب نظروں سے دیکھا تو وہ انزش کے پاس جا بیٹھے۔ بیٹا، آپ کے بابا کا کوئی قصور نہیں، آپ کی ماما نے ان سے زبردستی ڈائیورس لی تھی، اور جس دن وہ آپ کو لینے آ رہے تھے اس دن انہیں پتہ چلا کہ آپ اور آپ کی ماما جس بس میں جا رہے تھے وہ کھائی میں گر گئی ہیں، لاشیں تک نہیں ملیں۔ تمہارے بابا بہت روئے، لیکن اسے خدا کی طرف سے لکھا سمجھ کر قبول کر لیا، لیکن آج پتہ چلا وہ سب جھوٹ تھا، آپ کی ماما نے جھوٹ بولا تھا۔ ارشد صاحب کی بات پہ اس نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا اور پھر آنکھوں میں آنسو لیے۔ عباس صاحب کو
اور ماما نے مجھے بتایا بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ انزش آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکنے سے بات بھی مکمل نہ کر پائی۔ عباس صاحب خود اٹھ کر اس کے پاس جا کھڑے ہوئے اور اپنی باہیں واں کی تو وہ ان کی باہوں میں جا سمائی۔ ایک شفقت بھرا احساس جاگا۔ باپ کی خوشبو ہی اسے سب سے بڑا تحفظ فراہم کر گئی۔ یہ احساس اس ظہیر کے پاس سے محسوس نہ ہوا، کیونکہ سگا باپ سگا ہوتا ہے۔ تمہاری ماما نے جو ظلم کیا اس کے لیے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ عباس صاحب دکھ اور غصے سے بولے، اپنی خوشی اور لالچ میں بیٹی کو بھی نظر انداز کر دیا۔ کیسی عورت ہے وہ! عباس صاحب کو آج سخت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ رابعہ سے محبت کر کے جو عورت اپنی بچی کی حفاظت نہیں کر سکی، اس سے اور کیا امید کی جا سکتی تھی؟ بہرام ارشد نے چارج سنبھالتے ہی ظہیر عباسی کے خلاف ایکشن لینے کا سوچا۔ وہ شخص مجرم تھا اور اسے ایسے نہیں وہ پکڑ سکتا تھا۔ اسے کسی نہ کسی طرح پکے طریقے سے پکڑنا تھا تاکہ وہ چھوٹ ہی نہ سکے۔ اور پھر موقع مل گیا۔ اس کی فوڈ کمپنی کے خلاف ایک رپورٹ درج کروائی گئی۔ اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے بہرام نے ثبوت اکٹھے کیے اور اس کے خلاف ایکشن لیا۔ سیدھا اس کے گھر میں گھس کے اسے اریسٹ کر لیا۔ وہ پاگل ہی ہو گیا تھا۔ اتنا اثر و رسوخ رکھنے کے باوجود اسے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ میں جان سے مار دوں گا تمہیں ایس پی، تم ابھی مجھے جانتے نہیں، ظہیر عباسی نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے بہرام کو دھمکی دی۔ بہرام نے سخت انداز سے اسے دیکھا۔ تجھے تو میں ایسی جگہ پہنچاؤں گا کہ تم موت بھی مانگے گا تو تجھے موت نہیں ملے گی۔ تیری سزا عدالت نہیں بلکہ میں طے کروں گا، ایس پی بہرام ارشد۔ بہرام نے سخت لہجہ اپناتے گرا کے کہا، تیری اتنی جرأت نہیں کہ تم مجھے ہاتھ بھی لگا سکے۔ ظہیر نے لب بھینچے کہا۔ بہرام نے جیل کھولنے کا اشارہ کیا اور اندر جاتے ظہیر کی حالت بگاڑ کے رکھ دی۔ مجھے للکار رہا تھا، مجھے، ایس پی بہرام کو۔ حالت دیکھ اپنی۔ تجھے تو میری چھوٹی سی بیوی نے ناک کو چنے چبوا دیے، اس کی تاب نہ لا سکا تو مجھ سے کیا لڑے گا؟ اس کی بات پہ ظہیر نے بمشکل اپنی دکھتی آنکھیں کھولیں۔ وہ کیا کہہ رہا تھا ظہیر سمجھ نہیں پایا۔ میری انزش میری بیوی، آئندہ غلط نگاہ اس پر ڈالی تو سیدھا جہنم واصل کر دوں گا۔ اسے گریبان سے پکڑتے جھنجھوڑتے نیچے گرایا اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے بے ہوش ہو چکا تھا۔ بہرام گھر آیا تو سبھی ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ آج 15 دن ہو گئے تھے انزش کو اس گھر میں آئے ہوئے اور وہ سب سے گھل مل گئی تھی۔ فادیہ بیگم اس کا بہت خیال رکھتی تھیں تو عباس صاحب کی دوسری بیوی بھی اس سے چاہت ہی کرتی تھیں۔ اللہ نے انہیں بیٹی نہیں دی تھی، انہیں انزش کے روپ میں بیٹی مل گئی تھی۔ انزش نے عباس صاحب سے اپنی پڑھائی جاری رکھنے کا کہا تو وہ مان گئے، لیکن پھر بھی بنا بہرام کی پرمیشن کے وہ اسے داخلہ نہیں لے کر دینا چاہتے تھے۔ جانتے تھے بہرام منع نہیں کرے گا، لیکن اب انزش پہ سب سے زیادہ حق اسی کا تھا۔ بہرام اور اس کے بیچ اتنے دنوں سے بات چیت بند تھی۔ دونوں میں ایک اجنبیت اور انا کی دیوار حائل ہو گئی جسے کوئی بھی توڑنے کو تیار نہ تھا۔ عباس صاحب نے اس سے انزش کی پڑھائی سے متعلق بات کی تو وہ چپ سا ہو گیا۔ رات کے کھانے کے بعد کمرے میں آیا تو انزش بستر پر بیٹھی موبائل یوز کر رہی تھی، جبکہ کنکھیوں سے بہرام کو دیکھا۔ آپ نے بابا کو جواب نہیں دیا؟ میری پڑھائی کے متعلق انزش نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ بہرام اپنی گھڑی اتار کے دراز پہ رکھتے کبٹ سے اپنا ڈریس لیے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کر گیا۔ باہر آیا تو وہ مضطرب سی دکھائی دی۔ آپ بات کیوں نہیں کر رہے؟ وہ بے چین ہوئی۔ تم نے اپنے بابا سے پوچھ لیا ہے؟ وہ راضی ہیں تو بات ختم، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ موبائل اٹھائے سرد لہجے میں بولا، کیا آپ کو اچھا نہیں لگا کہ میں پڑھوں؟ اس کا لہجہ رن گیا۔ مجھے اچھا لگے گا اگر تم اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرو گی انزش۔ اس کی جانب مڑا تو انزش اس کی بات کا مطلب سمجھتی سرس بات میں ہلا گئی۔ کل کالج سے ایڈمیشن فارم لے آؤں گا، فل کر دینا جس میں بھی ایڈمیشن لینا ہو۔ وہ نارمل لہجے میں بولا تو انزش روتی آنکھوں سے مسکرا دی اور اس کی بازو ہٹا کر اس کے سینے پر سر رکھتے اس کے گرد اپنا حصار باندھ گئی۔ بہرام اچانک اسے اپنے پاس آتے دیکھ حیران ہوا، جبکہ اس کے جذبات کو وہ بہت اچھے سے بھڑکا گئی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں بہرام، وہ دل سے اس کی تعریف کر رہی تھی۔ اب اتنا زیادہ نزدیکی بناؤ گی تو میرے اور اپنے لیے مشکلیں کھڑی کر دو گی۔ بہرام نے اپنے امڑتے جذبات کو کنٹرول کیا۔ کیسی مشکلیں؟ وہ شرارت سے سر اٹھا کر اسے دیکھتے پوچھنے لگی۔ بہت مشکل سے کنٹرول کر رہا ہوں یار۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے پیچھے ہٹنے لگا کہ انزش نے اسے کالر سے پکڑے اپنی طرف کھینچ۔ تو کس نے کہا کنٹرول کریں؟ وہ خمارہ آلود لہجے میں بولی۔ 12 سال چھوٹی ہو مجھ سے اور بالغ بھی نہیں ہوئی۔
اچھا اس رات جب قریب آئے تب بالغ تھی؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ تب جانتا نہیں تھا، تمہاری غلطی ہے۔ 16 سال کی ہو کے 18 سال کیوں لکھوایا تم نے نکاح نامے پر؟ وہ گھورتے ہوئے بولا۔ 16 کہتی تو آپ نے نکاح کرنا ہی نہیں تھا، وہ منمناتے بولی۔ سو جاؤ انزش، رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ بستر سے اٹھنے لگا کہ انزش نے پھر سے اسے روکا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو بیوی اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دے اور اپنے شوہر سے پیٹ کر کے سوئے، ساری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اور مجھے لعنت نہیں لینی۔ وہ اس کی بھوری بیڑ پر ہاتھ پھیرتی اس پر اپنے لبوں کا لمس بکھیر گئی۔ درد ہوگا تمہیں؟ بہرام بھی آنکھیں میچ کے کھولتا بہکے انداز میں بولا۔ اگر اس رات جتنا ہوا تو سہ لوں گی۔ وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑتے پلکیں جھپکائے بولی۔ تم مجھے پاگل کر دو گی ظالم لڑکی، چھانے لگا ہوں تم پر، لیکن اگر پین زیادہ ہو تو مجھے بتا دینا۔ وہ اس کا سر تکیے پہ گرائے سرگوشی کے سے انداز میں بولا۔ مجھے آپ پر یقین ہے، آپ مجھے پین نہیں دیں گے، وہ مسرور انداز میں بولی تھی۔ تو بہرام اس کے ماتھے پر لب رکھتا اس کا مان بڑھاتا چلا گیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا جا رہا تھا۔ رابعہ کو ظہیر نے طلاق دے دی۔ جس مقصد سے اس نے رابعہ سے شادی کی وہ تو پورا نہیں ہوا تھا، تو وہ کیوں اسے رکھتا؟ رابعہ اپنی ماں کے اسی بوسیدہ گھر میں واپس لوٹ آئی تھی، اپنی عدت وہیں مکمل کی۔ بہت خواہش جاگی کہ انزش ایک بار آ کر ان سے ملے، لیکن وہ اپنی ماں کو معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ شاید آنے والے وقت میں وہ معاف کر دیتی، لیکن ابھی وہ اپنا دل بڑا نہ کر پائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انزش کو اپنی ماں کو معاف کر دینا چاہیے؟ اپنی رائے لازمی دیں۔ ہر کہانی میں ایک سبق ہوتا ہے، اس سے ہمیشہ پازیٹیو لیا کریں اور سیکھا کریں۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔